what happened? You don't know nothing, so keep your mouth shut. نہیں میں نے سب کچھ سنا ہوا ہے, مجھے زیادہ یہ باتیں نہ سنائیں. کیا ہوا؟ میں نے سب سنا ہوا ہے, اور اس میں بے جا آپ دخل اندازی کر رہے ہیں. ان کو موضوع پہ بات کرنے دے جو کرنے والی بات ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. کس کو بھائی جان؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ بجا دخل اندازی کر رہے ہیں اور وہ بیجا دخل اندازی کر رہے ہیں. کسی نے دخل اندازی نہیں کی. سارے پلیز ایک منٹ شہزاد بھائی کیا ہوا یہاں پر؟ او صاحب پیروں تے پیر پاؤ تے کوئی ڈسپلن جڑا انہوں انفورس کرو. میں بالکل آئی جیک نہ ہو, وہ نہ بلیک میل ہو وہ کسی دے ہاتھوں, نہ میرے ہاتھوں نہ کسی اور دے ہاتھوں, ٹھیک ہے؟ جی بڑا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی کتنی دیر دا میں آیا, میں چپ کر کے بیٹھا ہوں کہ نہیں بیٹھا؟ سن رہے ہیں جی آپ چپ بیٹھے تھے. کیا مینوں گل نہیں, ہر گل دا مینوں جواب آندا ہے, میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, رائٹ؟ کیوں کہ ڈیکورم کی رسپیکٹ کر رہا ہوں کہ دو بندے گفتگو کیے, جس کو کال کر رہے ہو وہ بندہ گفتگو کرے, ٹھیک ہے, اٹس فائن. لیکن جب ایک بندہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ون آن ون بات کر رہا ہے, بات مجھے مزہ نہیں آ رہا اس بات کا, میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہہ رہا ہوں, ایک ٹیڈی پیسے کا میرے سواد نہیں آیا ندو نندی گل دا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی بات کو ڈیریل کر دوں کیونکہ مجھے مزہ نہیں آ رہا. نہیں بھائی, دو بندے بات کر رہے ہیں, وہ بات کریں, اختلافی بات ہو رہی ہے, تلخ بات کر رہے ہیں, لیکن کم از کم اس میں دو بندے آ کے مداخلت کر رہے ہیں, پھر کوئی اور آ جاتا ہے مداخلت کرتے ہیں, پھر لیکن گرا کس کو دیا ہے؟ چک کے ایک بندے نو جڑا ڈسکشن کرنا آیا انہوں چک کے تھلے چھوڑ دیتا ہے, باقی سارے سیانے بن رہے ہیں. اس کو گرایا, الزام نہ لگائیں. جی اچھا ایک سیکنڈ ایک منٹ میں آپ سے I want to talk to you for 1 minute. Look, you pick up Wahid, brother, let him talk to him because he's not here now. He's talking, it's not right. Dr. Saib, I respect Dr. Saib, but like Afzal brother said, they were going one-on-one. Let him talk to each other. Pick up, he's downstairs. Pick up Ahir, brother. Let him talk to Dr. Saib for like 1 minute or 2 minutes. Then let everybody go and finish it. That's it. If he's not here, Dr. Saib cannot be talking about him because that subject was done. Finish. اب میں ان کو دیتا ہوں جس کی میں نے. اچھا پہلے تو مہمان ہیں نیچے, جتنے بھی بھائی بہن ہیں سب کو میری طرف سے السلام. السلام علیکم راجہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور آپ کو بھی رتھوڑ صاحب, شیطان صاحب, راجہ صاحب تھوڑا شور بہت بات کرنی چاہتا ہوں. ہاں پھر میں نے جانا ہے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے براہین احمدیہ کے اوپر جو الزام لگایا ہے, 2 الزام تھے, ایک تو وعدہ خلافی کا, دوسرا روپے کھانے کا. تو یہ دونوں کے میں جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ جن پر حجت تمام ہونی ہے ان پر تو ہو جائے نا. ویسے تو بڑی دفعہ کی ہوئی ہے ہم نے, لیکن بہرحال یہ جواب ہم نے تحریراً بھی دیے ہوئے ہیں جماعت نے آج سے 100 سال سے بھی زیادہ پہلے. لیکن بہرحال بعض لوگ نئے آتے ہیں اس فیلڈ میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بہترین اعتراض ہمارے پاس ہی ہے, اس سے پہلے یہ اعتراض نہ کبھی ہوا, نہ کوئی احمدی اس کا جواب دے سکتا ہے. تو غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جب وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں, چاہے وہ شرائط بتائی جائیں چاہے نہ بتائی جائیں, دونوں طرح سے یہ ہے. مثلاً حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی یہ نیت تھی اور وعدہ بھی تھا کہ میں 300 دلائل لکھوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ماموریت کے مقام پر سرفراز فرمایا تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں. پھر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی وہ زیادہ ضروری تھی, یا جو انہوں نے بات کی تھی وہ زیادہ ضروری تھی؟ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ مومنین کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. اگر ایک مومن مرتاد ہو جائے تو کیا پھر بھی وہ جنت میں جائے گا؟ تو پھر وعدہ کہاں گیا اللہ تعالیٰ کا؟ اسی طرح ایک کافر اگر مسلمان ہو جائے تو کیا پھر بھی وہ دوزخ میں جائے گا, مرے گا؟ تو وعدہ کہاں گیا پھر اللہ تعالیٰ کا؟ پھر قرآن کریم میں طرف فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. وعدہ کتنا تھا؟ 40 راتوں کا, اور فرمایا اس کو 10 مزید سے پورا کیا. وعدہ 40 کا تھا, پورا 50 سے کیا. پھر قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جو سرزمین تھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو وعدہ تھا کہ اس پر قبضہ دے گا اللہ تعالیٰ, تو تم جاؤ اور اس پر جو ہے وہ قابض ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ جا موسیٰ تو اور رب جا کے لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. 40 سال تک وہ زمین جو ہے وہ ان کو نہیں دی گئی جو ان کے وعدے, جن کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا. تو وہ بھی وعدہ تھا. تو وعدے کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں, چاہے ان کا ذکر ہو چاہے ذکر نہ ہو. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل یہ وعدہ کر کے کل میں آؤں گا, تو اگلے دن نہیں آئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وعدہ کر گئے تھے, آپ آئے نہیں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جہاں پر صورت ہو یا کتا ہو وہاں ہم نہیں آیا کرتے. یہ حدیث میں ہے, سمجھتے ہیں؟ تو اس طرح قرآن کریم اور حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے سوالات اٹھتے ہیں. تو قرآن پڑھنے چاہیے, حدیث پڑھنی چاہیے بندے کو, پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتے. پھر دیکھیں جی, کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب نے پیسے کھائے. تو مرزا صاحب کی کیونکہ ان کو بڑا شوق ہے بات کرنے کا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خود, اچھا ایک اور لے لیں جی, تفسیر کمالین بار حاشیہ جلالین. تفسیر جلالین ہے, جانتے ہیں دوست اس کو. وہ آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ,
کہ وہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے یہ 85. تو اس میں لکھتے ہیں مجاہد سے روایت ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں نے قریش سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو. انہوں نے آج وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کل آنا. کس نے فرمایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا، تو ہم کو بتاؤں گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح